اللہ 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 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے زکوٰۃ کے مسائل چل رہے ہیں۔ آج جو چند بھائیوں نے سوالات پوچھے میں وہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں گا۔ ایک بھائی کا سوال یہ تھا کہ ایسی رقم جو عمرے کی نیت سے یا حج کی نیت سے رکھی گئی ہو، اس رقم پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تو سامعین محترم، آپ توجہ سے سماعت فرما لیں۔ ہر ایسی رقم جس کو آپ نے اپنے پاس سیو کیا ہوا ہے، چاہے آپ کا کوئی بھی پرپز ہے، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، چاہے آپ نے بچوں کی فیس ادا کرنی ہے، چاہے آپ نے اس رقم سے عمرہ کرنا ہے، چاہے آپ نے اس سے حج کرنا ہے، چاہے آپ نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ نے وہ رقم رکھی ہوئی ہے اور آپ کی وہ سیونگ ہے، تو اس رقم پر زکوٰۃ آئے گی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ایک آدمی اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ اسی طرح اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو یا اپنی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ تو غور سے سماعت فرما لیں کہ انسان اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ شریعت نے اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ انسان اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو یا اپنی اولاد کو زکوٰۃ کی رقم دے۔ اس کے لیے اصول یہ ہے کہ انسان کے اصول اور فروع، یعنی انسان کے آباء و اجداد، اس کا باپ، اس کا دادا، اوپر اس کی نسل، اسی طرح جو اس سے بچے پیدا ہوئے ہیں، اس کا بیٹا، اس کا پوتا، اس کا پڑ پوتا، جو اس سے نسل چل رہی ہے اور جس کی یہ نسل ہے، ان دونوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ان کے علاوہ دیگر رشتہ دار، اپنے بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اپنی بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اپنے چاچا کو، اپنی مامی کو، خالہ کو، پھپھو کو، جتنے بھی رشتہ داریاں ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بیوی کے جو رشتہ دار ہیں، بیوی کے بھائی، بیوی کی بہن، اپنا سسرال، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اپنے قریبی دوست کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہر ایسا بندہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، آپ کا اصول فروع نہ ہو، یعنی نہ آپ کی نسل ہو، نہ وہ ہو کہ جس کی آپ نسل ہیں، آپ پیڑھی ہیں، ان کے علاوہ ہر بندے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ البتہ سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی سید وہ زکوٰۃ کی حد تک پہنچ جائے تو یہ تو ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ آل رسول ان کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ زکوٰۃ تک کی نوبت آ گئی۔ تو ان کا ہدیے کے ذریعے سے ہمیں خود ہی تعاون کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا پیسہ آل رسول پہ نہیں لگتا، سید پہ، ہاشمی پہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگتا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کمیٹی کی جو رقم ہو، بڑا اہم سوال ہے کہ انسان جو کمیٹی ڈالتا ہے اس کمیٹی کی رقم پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو توجہ سے سماعت فرما لیں۔ اگر ایک آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، اب اس نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، کمیٹی کی اتنی قسطیں ادا کر چکا ہے کہ جو قسطیں ساری ملا لی جائیں تو نصاب کے مقدار کو پہنچ جاتی ہیں، تو پھر یہ انسان زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور اگر وہ ساری قسطیں ملا لی جائیں تب بھی یہ بندہ صاحب نصاب نہیں بنتا تو پھر اس کے ذمے اس کمیٹی کی دی گئی رقموں پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اب اگر ایک انسان صاحب نصاب ہے اور کمیٹی کے اندر جتنی رقمیں اس نے دی ہیں، جتنی قسطیں اس نے دی ہیں، ان تمام قسطوں کو بھی اصل رقم کے ساتھ شامل کیا جائے گا اور اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ اگر ایک انسان جس کی کمیٹی نکل چکی ہے تو ساری کی ساری کمیٹی جتنی بھی نکل چکی ہے اس کو اصل رقم کے ساتھ شامل کیا جائے گا اور کل رقم کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ دوستو، اگر اس کی کمیٹی نکل چکی ہے اور کمیٹی کی کچھ قسطیں باقی ہیں تو کمیٹی کی جتنی بھی قسطیں باقی ہوں گی، مثال کے طور پہ 8 قسطیں ادا کر چکا ہے، 4 قسطیں باقی ہیں، تو اس کا سال کا نصاب پورا ہو گیا۔ اب اس کے پاس جتنی بھی رقم موجود ہے،
ان میں سے ان 4 قسطوں کو نکال لے گا۔ گویا کہ یہ 4 قسطیں اس بندے کے اوپر قرض ہو گئی، تو اصل رقم میں سے پہلے قرض کو نکالا جائے گا، پھر بقیہ رقم کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ لہٰذا ان 4 قسطوں کو نکال لیا جائے گا، اور اس کے بعد جو باقی رقم اس کے اوپر بچے گی، اس باقی رقم کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ اگلا سوال یہ ہے، زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو راشن وغیرہ لے کے دیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ راشن وغیرہ لے کر دے سکتے ہیں، لیکن اس کو کلی طور پہ مالک بنانا ہے، اور راشن تقسیم کرتے وقت آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ بندہ مستحق بھی ہو، یعنی اس کو زکوٰۃ لگتی بھی ہو۔ عام طور پہ جو راشن تقسیم کیا جاتا ہے وہ صدقات خیرات کے پیسے ہوتے ہیں، جس میں اس چیز کا لحاظ نہیں کیا جاتا کہ آیا راشن لینے والا یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن تقسیم کرنا ہے تو آپ کو اس چیز کا خیال کرنا ہوگا کہ جس کو راشن پہنچا رہے ہیں یہ راشن والا زکوٰۃ کا مستحق بھی ہو۔ اگلا سوال یہ ہے کہ یتیم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ تو سامعین محترم، یتیم بچہ، یتیم آدمی باقاعدہ طور پہ یہ مصارف زکوٰۃ کے اندر اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ صرف یتیم ہونا زکوٰۃ کے مستحق ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ بعض یتیم اتنے ہوتے ہیں کہ وہ نابالغ حالت میں ہی ان کے پاس وراثت میں اتنا مال آ چکا ہوتا ہے کہ وہ خود صاحب نصاب بنے ہوتے ہیں۔ بعض یتیم اتنے ہوتے ہیں کہ ان کا باپ فوت ہو گیا، لیکن ان کے اکاؤنٹ کے اندر ان کی اتنی سیونگ ہوتی ہے کہ ان پہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اسی طریقے سے بیوہ ہونا، فقط بیوہ ہونا زکوٰۃ کے مستحق ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ بیوہ ہونے کے ساتھ فقیر ہونا، مسکین ہونا، جتنے بھی مصارف زکوٰۃ ہیں ان میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے۔ عام طور پہ معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بیوہ ہے اس کو زکوٰۃ دے دو، تو فقط بیوہ ہونا زکوٰۃ کے مستحق ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ بعض بیوائیں ایسی ہوتی ہیں ان کے پاس سونا موجود ہوتا ہے، چاہے 1 تولہ کیوں نہ ہو، ٹاپس کیوں نہ ہو، اور چین کیوں نہ ہو، چھوٹا سا لاکٹ کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی بیوہ ہے جو زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح سامعین محترم، آپ سمجھ لیجئے گا، ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر 11 افراد ہیں اور ان کے پاس 10 بستر موجود ہیں۔ اسی طرح ایک گھر ہے، اس کے اندر 4 افراد ہیں اور وہاں پہ 5 بستر موجود ہیں۔ تو آپ کی نظر میں یہ ہوگا کہ جس کے پاس 10 بستر ہیں وہ تو بڑا امیر ہے، اور جس کے پاس 4 بستر ہیں یہ غریب ہے، لہٰذا اس کو ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، جس کے پاس 10 بستر موجود ہیں اس کے پاس 1 بستر کی کمی ہے۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس گھر کے 11 افراد ہیں، ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تو وہ غریب ہیں چیجے ان کے پاس بستر زیادہ ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور جو 4 افراد ہیں ان کے پاس 5 بستر ہیں، ان کا 1 بستر ایکسٹرا ہے، یعنی افراد 4 ہیں، ان کی ضروریات 1 بڑھی ہوئی ہے، 1 بستر ان کے پاس زائد ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو زکوٰۃ ہے اس کو ادا کرتے وقت اصل مستحقین تک پہنچانا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور سامعین محترم، یہ اس لیے ضروری ہے چونکہ یہ فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے تو فرض نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کی کنڈیشنز لگائی ہیں۔ مثلا فرض نماز بغیر کسی شرعی عذر کے آپ بیٹھ کر ادا نہیں کر سکتے، آپ کو قیام لازمی کرنا پڑے گا۔ اگر بغیر عذر کے آپ نے قیام چھوڑ دیا آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جبکہ نفل نماز کے اندر اللہ نے یہ کنڈیشن نہیں رکھی، نفل نماز آپ کا کوئی شرعی عذر نہیں ہے، بغیر کسی عذر کے آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح جو فرض زکوٰۃ ہے اس کو ادا کرنے میں بہت زیادہ اہتمام ہے، مستحقین کو تلاش کرنا اور ان تک زکوٰۃ پہنچانا یہ ضروری ہے۔
اور جو اللہ تعالیٰ نے صدقات خیرات یہ آپ اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے نام پہ صدقہ دیتے ہیں، اس پہ اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی، بلکہ ایک بڑی خوبصورت روایت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قریب والا پڑوسی دور والے پڑوسی سے زیادہ افضل ہے۔ اس میں علماء نے ایک یہ وجہ بیان کی ہے کہ آپ کے گھر کے ساتھ والا جو نیبر ہے وہ غیر مسلم ہے، یعنی وہ کافر ہے، تو وہ والا گھر چھوڑ کے ساتھ والا گھر مسلمان کا ہے، تو جب آپ صدقہ خیرات اللہ کے نام پہ دیں تو آپ اس پڑوسی کو دیں تاکہ اس کی دل جوئی ہو، مسلمانوں کا عزت، اس کا وقار اس کے دل میں اترے۔ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کے یہ مسلمان ہو جائے۔ تو صدقات میں خیرات میں اللہ نے یہ کنڈیشنز نہیں رکھی، آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، غریب کو، امیر کو، فقیر کو، مسکین کو، مسلم کو، غیر مسلم کو، صدقے کا پیسہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ البتہ زکوٰۃ کی رقم آپ کو ان تک پہنچانی پڑے گی جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ بندے زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے اندر جتنے بھی زکوٰۃ کے مستحقین جن کو قرآن نے بیان کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سامعین محترم، امید ہے آپ کو یہ تمام مسائل سمجھ آئے ہوں گے۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں یا واٹس ایپ کے اوپر میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ وہ سوالات ہوتے ہیں جو مختلف لوگ، مختلف بھائی مجھے سینڈ کرتے ہیں، میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ تمام امت مسلمہ کا فائدہ ہو سکے۔ آخر میں ایک خوشخبری آپ لوگوں کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنا یا پڑھانا 100 رکعات نماز نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اور دین کا ایک مسئلہ سمجھنا یا سمجھانا 1000 رکعات نماز نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو دوستو، چینل بنانے کا ایک مقصد، ویڈیوز بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مجھے اور آپ کو ثواب مل سکے۔ ہو سکتا ہے کہ اتنے نوافل ہم نہ پڑھ سکیں، 1000 نفل پڑھنا یہ کس کے بس میں ہے، ہم کمزور لوگ ہیں۔ تو دین کا مسئلہ سمجھنے سے، سمجھانے سے اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں 1000 رکعات نماز نفل کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔